پنجاب سردار بشیر احمد خان لودھی صاحب، قائد طلباء کے دلوں کی دھڑکن محترم ساجد ندیم گوندل صاحب، سینئر نائب صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان محترم اشتیاق حنیف مغل صاحب، سینئر نائب صدر ناز القرآن یوتھ لیگ پاکستان میرے انتہائی محترم جناب سید محمود الحسن شاہ صاحب، نائب ناصر تحریک ناز القرآن پنجاب محترم عمران علی ایڈوکیٹ صاحب، ضلعی امیر تحریک ناز القرآن گوجرانوالہ محترم اعجاز احمد سندھو صاحب، چیف آرگنائزر تحریک ناز القرآن کاموں کے دیگر معزز مہمانان گرامی قدر اور حاضرین محترم، سب سے پہلے میں تحریک ناز القرآن کاموں کے کو آج کا یہ عظیم الشان بیداری شعور کنونشن منعقد کرنے پر دل کی اتھار گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی چند ہی لمحات پہلے صبح سے لے کر ظہر تک علی پور چٹھا میں بیداری شعور سیمینار کے عنوان سے ہر شخص صرف یہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو مجھے اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ اگر پورے کا پورا محلہ کوڑے کرکٹ سے بھر چکا ہے تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی کوڑا تو موجود نہیں ہے۔ اگر کسی محلے کے کونے پر اوباش نوجوان کھڑے آتی جاتی بہنوں پر آوازیں کس رہے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہن جو ہمارے گھر کی چار دیواری میں موجود ہے، جس کو ہم اپنی سگی بہن کہتے ہیں، اس کی عصمت محفوظ ہے۔ لہذا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہیں، 300 ارب سے زائد کی کرپشن ہو رہی ہے، مگر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر میں نوکری کر رہا ہوں، جہاں پر میں کام کر رہا ہوں، وہاں سے اس کرپشن کا حصہ مجھے بھی مل رہا ہے۔ میں ووٹ دیتے وقت یہ قدر نہیں دیکھ رہا کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، جس کو یہ امانت لوٹا رہا ہوں، کیا وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ بددیانت تو نہیں ہے، کیا وہ کرپٹ تو نہیں ہے، کیا وہ ظالم تو نہیں ہے، اس کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، کس پارٹی کے ساتھ ہے، اس کا منشور کیا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا تھانے میں کام ہو جاتا ہے، میرے محلے کی گلی بن رہی ہے، مجھے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام میرا ہو جاتا ہے، لہذا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرا ووٹ کس کھاتے میں جا رہا ہے۔ دوستان محترم، ریمن ڈیوس اس ملک میں آتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، معصوم نوجوانوں کو قتل کرتا ہے، مگر اس قوم کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بھائی محفوظ ہیں۔ عافیہ صدیقی اس ملک کی عزت، اس ملک کی بہن کو امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مگر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بہنیں تو محفوظ ہیں۔ ان حالات میں جب ہر طرف سوال ہی سوال دکھائی دیتا ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم
ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ تمام احباب سے، خواہ اس کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے یا اس کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے نہیں ہے، پہلا پیغام ان کے لیے جن کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے نہیں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل اس وطن کی محبت میں دھڑک رہے ہیں، آپ اس وطن کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو محب وطن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو مستقبل کا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آج کے اسٹیج پر آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپنے بچوں کو مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ کا ممبر بنائیے، یہ کام آپ کریں، اس وطن کو محب وطن کیا جاتے ہیں میسنجری۔ دوستان محترم، اور وہ لوگ جن کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے، ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ انقلاب آئے، انقلاب کے بعد یہاں پر بیوروکریسی کی ضرورت ہے، یہاں پر ڈیموکریٹس کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، لائرز کی ضرورت ہے، اور اس وطن کے مستقبل کے لیڈرز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان پر محنت کرنی چاہیے، محنت جاری رہنی چاہیے، مگر سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ان فیکٹریوں پر ہے جنہیں ہم کالجز اور یونیورسٹیز کہتے ہیں، جہاں سے ایک ڈاکٹر بن کر نکلتا ہے، جہاں سے ایک انجینئر بن کر نکلتا ہے، جہاں سے ایک لائر بن کر نکلتا ہے، جہاں سے بیوروکریٹ بن کر نکلتا ہے۔ آج اپنے تعلیمی اداروں کو فوکس کرتے، ایم ایس ایف پر دست شفقت رکھے، آنے والا وقت تحریک منہاج القرآن کا اس عزم کے اظہار کے ساتھ، اور یہ خواہش کروں گا کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ اس عزم کا اظہار کریں کہ یہ سنگ گنا جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم